الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز نوجوان ساتھیوں اور نئی نسل کے دوستوں، لڑکوں، بوائز اینڈ گرلس اور سبھی کی خدمت میں میری جانب سے سلام پیش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ایک موقع پر اللہ بزرگ و برتر نے ارشاد فرمایا ہے، ان کلمات سے ہم آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں جو سورہ بقرہ ہے وہ دوسری سورت ہے۔ اس کی 124 آیت ہے، جس میں یہ بات فرمائی گئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ ہم آج کی اس گفتگو کو اس آیت پر شروع کریں گے اور اسی آیت پر ہم اس گفتگو کو مکمل کریں گے۔ نوجوان ساتھیوں، آج ہمارے ملک میں، بھارت میں 1 ذی الحج ہے۔ عرب دنیا میں دیگر ممالک میں 2 ذی الحج ہے۔ یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، حج کا مہینہ ہے، اور ہمارے ملک بھارت میں عید قرباں، عید اضحیٰ 21 جولائی منائی جائے گی۔ یہ آج 1 ذی الحج 1442 ہجری ہے۔ لونار کیلنڈر میں چاند کے حساب سے ذی الحج سال کا آخری مہینہ ہے، اور محرم لونار کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر چاند کے حساب سے محرم پہلا مہینہ ہے۔ یہ 1442 ہجری ہے۔ آج ہم جس عنوان پر، جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ ہم بات چیت سے پہلے آپ سے بھی خواہش کریں گے، اور میں بھی اپنے دل کی گہرائیوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی برکتوں کو نازل فرمائے، اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد، ان سب پر اپنی برکتوں کو، اپنی رحمتوں کو، اپنی نوازشوں کو نازل فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام، ابھی جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا انسانیت کا پیشوا، امام انسانیت، ساری دنیا کے انسانوں کا امام بنانے کا
اعلان کیا. ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، انبیاء کے باپ. مطلب یہ ہے کہ آپ کی نسل میں ہزاروں پیغمبر آئے. اب یہ جو مشہور مذاہب ہیں دنیا بھر میں، یہودیت، عیسائیت اور آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین حق، دین اسلام، عیسائیت، یہودیت، اسلام، ان تینوں مذہب کے ماننے والے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد سمجھتے ہیں، اپنا باپ سمجھتے ہیں. قرآن مجید میں جن انبیاء کا بہت تفصیل سے ذکر ہے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جن انبیاء کا بہت تفصیل سے ذکر ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی شامل ہے. قرآن مجید میں ایک سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے. میں اس لیے بات پیش کر رہا ہوں کہ ہم جس ہستی، جس شخصیت، جس عظیم انسان، عظیم پیغمبر کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، وہ ایک نہایت معتبر اور سارے انسانوں کے درمیان میں ایک نمایاں شخصیت کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. میری اس گفتگو میں سب سے پہلے میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت، ان کا مقام، وہ کس مقام پر، کس حیثیت میں فائز ہیں، انہیں نوازا گیا ہے، انہیں مقام دیا گیا، وہ ہے پیغمبر، رسول، نبی، پروفٹ. ہم الگ الگ ناموں سے یاد کر سکتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ وہ کس کے پیغمبر، کس کے رسول، کس کے نبی، کس کے پروفٹ ہمارے درمیان میں ہے، سارے انسانوں کے بیچ میں. وہ پروفٹ ہیں پالنہار کے، خالق کے، مالک کے، پروردگار کے، رب العالمین پیغمبر ہیں. تو جس کے پیغمبر ہیں اس تک پہنچنے کا ذریعہ تو پیغمبر کس کے ہیں؟ اللہ کے. تو اس پوری گفتگو میں سب سے اہم چیز اللہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کی پہچان، اللہ کا تعارف، اللہ کی محبت سے واقف کرانے آئے. تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو اور ابراہیم علیہ السلام جس سے شدید محبت کرتے اس کا ذکر نہ ہو. ابراہیم کا ذکر تو ذکر باری تعالی،
اللہ تعالیٰ کے ذکر تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ تو میں آپ سے یہ بات کہوں گا کہ پیغمبروں کی جو بات ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی عرفان، اللہ تعالیٰ کی کا تعارف، اللہ سے ہمارے رشتے کو جوڑتے۔ تو ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام نے جس کے پیغمبر تھے اس سے اپنے رشتے کو جوڑنے کی کوشش کرتے۔ پھر میں اس موقع پہ دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، میرے دوست نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، اگر وہ میری اردو کو سمجھنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں کر رہے ہوں گے، جو دوسرا سوال ہے کہ پروفٹ، پیغمبر، نبی، رسول کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات کو ماننا چاہیے کہ اللہ تک پہنچنے اور انسان کو انسان بننے، دنیا میں کامیاب ہونے اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے انسان کو پیغمبروں کی ضرورت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی عقل سے، اپنے تجربے سے، اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی سے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان کو کامیاب ہونے کے لیے، دنیا کو بہتر بنانے کے لیے اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے پیغمبروں کی بات کو ماننا، پیغمبروں کو ماننا ضروری ہے۔ لیکن آج آپ نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنے دوستوں میں معلوم کر کے دیکھیے کہ پیغمبر کی اور پیغمبروں پر جو وحی کتاب نازل ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی اور اس سے چمٹ کے رہنے کی کتنی خواہش ہے۔ صرف آپ کی نہیں، پورے انسان، کیا وہ پیغمبروں کی ضرورت کو اپنی زندگی میں ایسی محسوس کر رہے ہیں؟ نہیں، لوگ اللہ سے اور پیغمبروں سے بے نیاز ہو گئے۔ آج ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے اس موقع پر میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں، اور ہمیں دنیا میں یہ پیغام دینا ہے کہ دنیا کو بہتر بنانے، آخرت کو بہتر بنانے کے لیے پیغمبروں کی بات کو سننا، پیغمبروں کو ماننا اور پیغمبروں کی حیثیت کو سمجھنا کہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے خالق، مالک، پروردگار، رب العالمین، حقیقی بادشاہ کی طرف سے ہمارے لیے رہنما، ہادی، رہبر۔ تو یہ ایک بنیادی بات تھی جو دوسری آپ کے سامنے میں نے کی ہے۔ تیسری بات جو ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے ہم کرتے ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی جو سب سے بڑی خوبی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا رشتہ، اپنا تعلق وہ اللہ سے، رب العالمین سے، مالک کون و مکان سے، ماسٹر آف دا یونیورس، خالق دو جہاں، اس سے انہوں نے اپنے رشتے کو جوڑ لیا۔ یہ بہت اہم بات ہے
کہ آپ قرآن مجید پڑھیں، اس میں پوری بحث ملے گی کہ انہوں نے چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، سورج کو دیکھا، وہ ان سب کو دیکھتے ہوئے جبکہ لوگ سب اس کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ رب ہے، آج بھی لوگ سمجھتے ہیں درخت کو، پہاڑ کو، دریا کو، جانور کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، مالک سمجھتے ہیں، خالق سمجھتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے خالق کو پہچان اور خالق سے رب العالمین سے محبت کر اور رب العالمین کی اطاعت کر، فرما برداری کر۔ یہ اصل ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، وہ اللہ کو پہچاننے، اللہ سے محبت کرنے اور اللہ تعالی کے لیے اس کی اطاعت اور فرما برداری اور اس کی طرف سے دی جانے والی آزمائش، اس آزمائش میں پورے اترنے، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی۔ اب میں ان واقعات میں نہیں جاؤں گا کہ کیسے انہوں نے اللہ کو پہچانا، کیسے وہ اللہ سے محبت کر۔ ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے دوست، اس حیثیت سے انہیں یاد کیا جائے۔ تو میں نوجوان دوستوں سے خواہش کروں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے، اس کو جاننا، اس کو پہچاننا، اس سے قریب ہونا، اس سے محبت کرنا، اس کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کرنا اور اس کی دی ہوئی آزمائشوں میں پورے اترنا۔ ابراہیم علیہ السلام کے جب ہم ذکر کرتے ہیں تو آپ تو بہت مشہور واقعات سنتے رہتے ہیں، بار بار آپ نے سنا ہوگا کہ جو قربانی کا واقعہ ہے حضرت ابراہیم کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت بی بی ہاجرہ، اس آج جو مکہ ہے سعودی عرب میں، آج سے تقریباً 4000 سال پہلے کی بات ہے۔ اب جو مکہ ہے وہ تو بالکل غیر آباد تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بی بی ہاجرہ اور اپنے لڑکے اسماعیل علیہ السلام لخو دخ صحرا، بے آبو گیا، چٹیل ایسے جنگل میں، جہاں نہ کھانے، نہ پینے، نہ زندگی کی سہولتوں کی کوئی چیز، وہاں اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش تھی، امتحان تھا، اس امتحان میں وہ پورے وہاں چھوڑ دیا۔ تو میں ان واقعات کو صرف ریفر کر رہا ہوں، میں اس گہرائی میں نہیں جا رہا ہوں، واقعات کو میں تفصیل سے نہیں سنا رہا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی کی محبت ہر چیز اللہ کی راہ قربان، یہ ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو ہمیں ہماری زندگی میں اللہ کی محبت میں، اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری میں ہمیں اپنی زندگی کو اور زندگی کی تمام سہولتوں کو چھوڑنے، قربانی دینے کا جذبہ، یہ پیغام
اس کو اختیار کرنا ضروری ہے. اور تفصیل ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے جو مکالمے ہیں، بات چیت ہے، کہ جب اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے، چلنے پھرنے لگے، دوڑنے کے قابل ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے بیٹے کو خواب بتایا. کیا خواب تھا؟ وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ کر اس کو ذبح کر رہے ہیں. ایک دن، 2 دن، 3 دن مسلسل یہ خواب جب آپ دیکھتے ہیں، ایک نبی کا، پیغمبر کا، ایک صالح فرد کا، ایک عظیم انسان کا، جس کو رب العالمین نے نبی بنایا، اپنا خلیل بنایا، ان کا خواب. انہوں نے اس کو سمجھا کہ یہ اللہ تعالی یہ کام مجھ سے چاہتے ہیں، یہ قربانی چاہتے ہیں کہ بیٹے کی محبت، اولاد کی محبت، اور اللہ تعالی کا حکم، اللہ تعالی کا دیا ہوا حکم، اللہ تعالی کے دیے ہوئے حکم اور اولاد سے محبت میں کیا چیز کو اختیار کیا جا سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اسوے سے یہ بات بتا دی کہ بے شک اولاد سے محبت ہوتی ہے، لیکن اولاد سے محبت کے باوجود اگر اللہ کا حکم ہو تو اولاد کو بھی اللہ کی محبت اور اللہ کے حکم کی خاطر اسے بھی قربان کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی اولاد کو قربان کر دے، وہ تو آزمائش تھی، امتحان تھا کہ کون کتنی گہری محبت رکھتا ہے، اس کی زندگی میں اولاد کا کیا مقام ہے، رب العالمین کا کیا مقام ہے. ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، انہوں نے بتا دیا کہ میری زندگی میں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اولاد کی محبت سے زیادہ اللہ کی محبت کا مقام. وہ کامیاب ہو گئے. اسی بات کو کہا گیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ اس میں پورے اترے. جب وہ ایسے پورے اتر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تمہیں دنیا کے انسانوں کا پیشوا، سردار، امام بناؤں. تو جو ہم کو اگر دنیا میں پیشوائیت چاہیے، امامت چاہیے، سرداری چاہیے، لیڈرشپ چاہیے، بڑائی چاہیے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالی کی دی ہوئی آزمائشوں میں پورے اتریں، اس کو پہچاننا، اس سے محبت کرنا، اس کی اطاعت کرنا اور اس کی دی ہوئی آزمائشوں میں پورے اتر. تو میری بات طویل ہو جائے گی. یہ ایک پہلو ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا، تمام پیغمبروں کی زندگی کا. لیکن پیغمبروں میں بھی ایک پیغمبر سے دوسرے پیغمبر افضل ہوتے ہیں، اور سب سے افضل پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جد امجد. جو سلسلہ چلا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا، یعقوب علیہ السلام کی اولاد جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے تھے. ایک کا نام
اسحاق علیہ السلام، اور دوسروں کا نام اسماعیل علیہ السلام۔ یہ جو قربانی ہوئی وہ اسماعیل علیہ السلام کی، انہی کی اولاد میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جو پیغمبروں کا جو اسوہ ہے اس میں ایک بات تھی میں، اور دوسرا جو ایسپیکٹ ہے جو اس موقع پر مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ ایک پہلو تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ تھا کہ انہوں نے اپنے رشتے کو اللہ سے جوڑا۔ ہم کو یہ کام کرنا چاہیے کہ ہمارا رشتہ اللہ سے جڑے، ہم پہچانے اللہ، اس کی عظمت کو، اس کی ہستی کو، اس کے کمال کو، اس کی قوت کو، اس کی طاقت کو، اس کے انتظام۔ دوسرا یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سیکنڈ پارٹ کہ انہوں نے صرف اپنی زندگی کو اللہ سے جوڑا، ایسا نہیں، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑا، ایسا نہیں، دوسرے انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی، اپنے رشتے کو، اپنی ذات کو ہم خود اللہ سے جوڑے، اور دیگر جو انسان ہیں، جو اللہ کے بندے، جو مخلوق ہے انسان، اور جو خالق ہے رب العالمین، انسان دیگر انسانوں کا، تمام انسانوں کا رشتہ، تعلق، وہ اللہ سے جوڑنا، اس کی محنت کرنا، کوشش کرنا، انہیں بتانا کہ اللہ کیا ہے، اللہ کی دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا۔ یہ جو پورے واقعات ہوئے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہیں، کہ وہ جن کے گھر پیدا ہوئے، انہوں ان کے سامنے دعوت، ایک اللہ کی بندگی کی دعوت کہا۔ وہ تو بہت مشہور واقعہ ہے نا، آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ وہ وہاں جو بت تھے، ان بتوں کو انہوں نے توڑ دیا، انہیں اپنے قوم کے، پھر ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی ڈال دی، سب لوگ جمع ہوئے، مباحثہ ہوا، مکالمہ ہوا، پوچھے کون ہے، کیا ہے، بلایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے تم نہیں سے پوچھ لو، ان کو تم پوچھتے ہو۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو کھا بھی نہیں سکتے، وہ پی بھی نہیں سکتے، وہ تو بات نہیں کر سکتے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو بات نہیں کر سکتا ہے، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا ہے، نہ جو کھا سکتا ہے، نہ جو پی سکتا ہے، وہ کیسے خالق ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس پورے واقعے کو آپ دہرانے کی کوشش نہ کریں، اس سے یہ سبق حاصل کریں کہ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو رب کریم کا تعارف، رب کریم کے بارے میں بتایا، بلایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اور ہم سب لوگ بڑی تعداد میں حج کے لیے جاتے ہیں، اور یہ قربانی کے جو واقعات ہیں ان میں اس کا جو فوکل پوائنٹ ہے، اس کا جو سینٹرل تھیم ہے، وہ ہے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ اس کے نتیجے میں خاندان مخالف ہو گیا، گھر کے لوگ خاندان کو چھوڑنا پڑا، اور خاندان کی سہولتوں کو چھوڑنا پڑا۔ تو خاندان کی سہولتوں کو، باپ دادا سے جو تعلق کی، گھر کی نعمتیں، سہولتیں، تحفظ، وراثت، ان سب کو چھوڑ کر وہ سچی بات کو اختیار کرے، توحید کو اختیار کرے۔ اس میں یہ سبق ہے کہ
انہوں نے جو برداشت، جو صبر، جو قربانی کا رویہ اختیار کیا اللہ بزرگ و برتر کی دعوت کی خاطر، کیا ہم ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ایسا صبر، ایسی برداشت، ایسی سمجھ، ایسی حکمت، یہ وہ صرف گھر کی بات نہیں تھی، صرف خاندان کی بات نہیں تھی، بلکہ ٹوٹل سوسائٹی کی بات بھی تھی۔ سماج مخالف ہو گیا تو پورے سماج کی مخالف، اس پر صبر۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ سارا سماج مخالف ہو گیا تو انہوں نے توحید کو چھوڑ کر سماج کی بات نہیں مان لی، بلکہ سارے سماج کے سامنے انہوں نے توحید پر، رب العالمین کی شناخت، رب العالمین کی پہچان، رب العالمین کا تعارف، رب العالمین کے رب ہونے پر، کہ رب کون ہے، خالق کون ہے، مالک کون ہے، پالنہار کون ہے، اور ہمیں کس کی عبادت کرنا ہے، کس کی اطاعت کرنا ہے، کس کی پیروی کرنا ہے، کس کا حکم ماننا ہے۔ تو اس پہلو سے سارا سماج ایک طرف ہو گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس وقت کے جو رولرز تھے، اس وقت کے جو بادشاہ تھے، تاریخ میں ان کا نام نمرود آتا ہے، یا اس کا لقب تھا یا کیا نام تھا، لیکن جو بہت مشہور کتابوں میں بات آتی ہے، نمرود اس وقت اس کے یہاں تک بات پہنچی، جو بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب یہ مباحثہ ہوا، بات چیت ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسلام کی، اللہ تعالیٰ کے رب العالمین ہونے کی دعوت پیش کی، اس اللہ کی بندگی کی دعوت پیش کی۔ کوئی دلیل ان کے پاس تھی نہیں کہ مارنے والا کون ہے، زندگی دینے والا کون ہے، سورج نکالنے والا کون ہے، سورج غروب کرنے والا کون ہے۔ یہ سب سوالات مکالمہ ہوا ہمارے، وہ جواب نہیں دے سکتے، تو فوری اس نے کہا کہ نہیں، آگ کا الاؤ تیار کرو۔ ایسے ہی ہوتا ہے جب لوگ لاجک سے جواب نہیں دے سکتے، جب آپ صحیح بات پیش کرتے ہیں اور سامنے والا اس کا جواب نہیں دے سکتا ہے، اس سے جواب نہیں پڑتا ہے، جواب بن نہیں پڑتا ہے، تو وہ طاقتور ہو تو کہتا ہے کہ ظلم کرو۔ آگ کا الاؤ تیار کیا گیا، اور تاریخ میں ہے، کتاب میں ہے، کلام پاک میں ہے کہ آگ کے الاؤ میں ابراہیم علیہ السلام کو دعوت اللہ کی وجہ سے اس آگ میں پھینک دیا گیا۔ لیکن چونکہ اصل رب کون ہے، رب العالمین کون ہے، رب العالمین نے اس آگ سے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ وہ اللہ تعالیٰ جس کو جب چاہے بچانا چاہے اللہ تعالیٰ بچا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ آگ بھی اللہ کے حکم کی پابند، سمندر بھی اللہ کے حکم کے پابند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو غرق ہونے سے بچا لیا، فرعون کو غرق دریا کر دیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ گلشن بن گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ہم جو اس موقع پہ عرض کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کی خاطر خاندان کی مخالفت برداشت، سماج کی مخالفت برداشت، اس وقت کے جو بادشاہ تھے، رولرز تھے، حکمران تھے،
ان کی مخالفت برداشت کی، لیکن اللہ کی جو دعوت ہے اس کو پیش کرنے سے وہ باز نہیں آئے۔ تو یہاں جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں، نوجوان دوست ہیں، بہنیں ہیں، لڑکیاں ہیں، بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو ہماری بات سن رہے ہیں، ان کو ابراہیم علیہ السلام کی ماڈل کو اڈاپٹ کرنا پڑے۔ ابراہیم کی اسوہ، اور نہیں ہجرت بھی کرنا پڑا ابراہیم علیہ السلام کو، اپنا ملک چھوڑنا پڑا، کس لیے؟ دعوت کے دعوت کے لیے خاندان چھوڑنا پڑا، دعوت کے لیے سماج کی مخالفت برداشت کی، دعوت کے لیے اقتدار وقت سے مخالفت برداشت کی، آگ کے الاؤ میں ڈالا گیا۔ یہ ہے اسوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا قال انی جاعلک للناس اماما، اس لیے آپ دیکھیں کہ ساری دنیا اب ابراہیم علیہ السلام کو جانتی ہے، مانتی ہے، اور ان سے اپنے تعلق کو جوڑنے میں فخر محسوس کرتی ہے کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو زندگی ہے اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ اب اس موقع پر کہ یہاں آپ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، ہم کیا کریں؟ تو اس میں جو کرنے کی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالی کے بارے میں بہت گہری اور بہت صحیح معلومات رہنی چاہیے۔ صرف اتنے نہیں کہ کیا اس کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، تو بہت چھوٹی معلومات، جیسے تاج محل کس نے بنایا؟ شاہجہاں نے بنایا، باقی یہ سب کوئی تاریخی معلومات نہیں ہے۔ اللہ ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ حمید ہے، اللہ مجید ہے، اللہ اول ہے، اللہ آخر ہے، اللہ ظاہر ہے، اللہ باطن ہے، اللہ حیو ہے، اللہ القیوم ہے۔ اللہ تعالی کے بارے میں آپ اس کی صفات پر، اللہ تعالیٰ کی اس پھیلے ہوئے انتظام پر، اس کائنات پر غور و فکر کر ایک پختہ یقین کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت زبردست علم اور گہری محبت، اور اللہ تعالیٰ سے احکامات کی پیروی، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی میں ہر قسم کی قربانی، اس کو اختیار کرنا، یہ پرسنل لائف، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کو اس کی طرف بلانا۔ اب بلانے کے لیے یہ تو بنیادی خوبی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اور اس کے لیے آزمائش اور قربانی۔ لیکن جو دوسری چیزیں وہ سیکھ لیں، آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا خود علم اچھا ہونا چاہیے، آپ کی زبان اچھی ہونی چاہیے، کہ اگر ہم لوگوں میں بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو اچھی زبان آنی چاہیے۔ آپ کو اچھی اردو آئے، اچھی ہندی آئے، اچھی تیلگو آئے، اچھی انگلش آئے، کیونکہ لوگوں کو بلائیں گے کیسے؟ کوئی نہ کوئی تو زبان ہوگی۔ سے اہم تو کردار کی زبان ہے، جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، کیریکٹر کی زبان ہے، اس کی کوئی لینگویج، اس کے کوئی بول نہیں ہوتے۔ لیکن یہ سیکھیں، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، کرنا پڑے گا۔ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کے اسوے پر چلنا چاہتے ہیں،
دوسرا، زبانوں کے ساتھ ساتھ ہم جس بات کی دعوت دے رہے ہیں، ہم لوگ کہیں گے کہ اللہ کی بندگی کرو، تو اللہ کی بندگی کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کا مفہوم کیا ہے؟ دین کا شعور آپ لوگوں میں، نوجوان دوستوں میں، ہمارے چھوٹے چھوٹے کم عمر نوجوان دوستوں میں، ان کی انڈرسٹینڈنگ بہت مضبوط ہے، انڈرسٹینڈنگ آف اسلام. وہ انڈرسٹینڈنگ مضبوط ہونا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈیپ تھنکنگ، نالج سے بڑھ کر تھنکنگ بھی، صرف نالج نہیں ہے. نالج تو ایک ایسپیکٹ ہے، اس نالج کی بیس پہ انسان کو ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے. نالج سے انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے، لیکن نالج پہ آ کے نہیں رک جانا چاہیے، اس سے بھی آگے بڑھنا چاہیے. پھر آپ لوگوں سے محبت کریں. سماج میں جتنے بھی لوگ ہوں، دوست ہوں، بھائی ہو، بہن ہو، پڑوسی ہو، کلاس میں ہو، اسکول میں ہو، کالج میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، مسلمان کو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرانا چاہیے، کیونکہ سب مسلمان ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا جانتے ہیں. ایسا جاننے کا حق ہے، یہ بھی تعارف کرائیں. اور جو غیر مسلم بھائی ہیں وہ مستحق ہیں کہ ہم انہیں اللہ تعالیٰ کا صحیح تعارف کریں. تو میرے یہ اپنی بات کو میں مکمل کرتے ہوئے کہوں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ان دنوں، جبکہ ہم آج 1 ذی الحج ہے اور 10 ذی الحج کو عید ہوتی ہے، 21 جولائی کو ہمارے ہاں ہندوستان میں، بھارت میں عید ہوگی. اس پیریڈ میں ہم کو ابراہیم علیہ السلام کا جو اسوہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ سماج میں اللہ تعالیٰ کے تعارف کا، اللہ تعالیٰ کی پہچان کا، اللہ تعالیٰ کی دعوت کا، اللہ تعالیٰ کے تک پہنچنے کا ایک ذریعہ. اور ہمیں آج اپنے ان دوستوں کے درمیان میں رب کریم کا تعارف کرانے والا بننا چاہیے. اگر ہم یہ کام بنتے ہیں تو یہ دس از دا میسج. اب وہ جو باتیں ہیں قربانی وغیرہ کی، جانور کی قربانی وغیرہ، تو اسی لیے ایک سمبل ہے. اب تو جانتے ہیں کہ وہ جو جانور ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کو گوشت پہنچتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو خون پہنچتا ہے. گوشت بھی ہم کھاتے ہیں، خون بھی زمین پر گر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا پہنچتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی وہ اسپرٹ، نیت کہ ہمیں سب سے زیادہ تیری محبت، تیرا حکم عزیز ہے. آج ہم یہ ذبح کرتے ہوئے، جانور ذبح کرتے ہوئے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ تیری محبت، تیرے دین، تیرے حکم کی خاطر ہم زندگی کی ہر خواہش کو، زندگی کی ہر تمنا ہم قربان کر سکتے ہیں. تو یہ مہینہ، یہ دن ابراہیم علیہ السلام اللہ کی محبت کی نشانی ہے، قربانی کی ایک علامت ہے، توحید کی دعوت، ایک اللہ کی بندگی کی دعوت کا ایک سب سے بڑا نشان ہے. اور یہی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذریت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، جو آخری پیغمبر ہیں اور دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان تمام انبیاء کے امام ہیں اور ختم الرسل
سلسلے رسالت آپ پر ختم ہوا، دین تو ابراہیم کا جو تھا وہی اللہ کے رسول کا دین، آدم علیہ السلام کا جو دین تھا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، سارے انبیاء کا دین ہی رہا، اور اس دین کی جو اہم بنیاد ہے وہ ایک اللہ کی بندگی ہے، آخرت کی فکر ہے اور رسولوں کو ماننا ہے، اس کی بنیاد پر انسانوں کی زندگی کو تعمیر کرنا ہے۔ مجھے صحیح نہیں معلوم کہ میری گفتگو سے آپ حضرات کو کیا فائدہ پہنچا نہیں پہنچا، آپ کیا سننا چاہتے تھے، یا ہمارے دوست جو بہت ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی ان سے بہت محبت کرتے ہیں، جناب رضا صاحب، رضا احمد خان صاحب، انہوں نے ہمیں موقع فراہم کیا، آپ کے سامنے جو باتیں ہم صحیح اس موقع پر بیان کرنا ضروری سمجھتے تھے ہم نے بیان کر دی۔ آپ حضرات کو اگر کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں، اگر پوچھنے کی ضرورت نہ ہو تو پھر یعنی پروگرام کو مکمل بھی کر سکتے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں رضا احمد خان صاحب کا، آپ تمام کا، اور میں بھی اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ ہم اس موسم میں، اس موقع پر ہم اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پیروی اور اس کے لیے قربانی اور اس کی دعوت میں اپنے آپ کو لگائے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ جزاک اللہ، شکریہ، السلام علیکم۔